اور ابھی آپ کو یہاں پہ اپڈیٹ کریں کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری پر سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی منسوخی پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ آپ کو یہاں پہ اپڈیٹ کر رہے ہیں، تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی وارنٹ گرفتاری پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہ جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے، کیا ٹھیک ہو رہا ہے؟ دونوں طرف ہمارے بچے ہیں، جج صاحب کا مکالمہ، اور اس پر اگر انڈرٹیکنگ پہلے ہو جاتی تو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ عمران خان کے وکیل نے یہ موقف دیا ہے، ٹرائل کورٹ کو بتایا ہے کہ کمپلینٹ ہی قابل سماعت نہیں۔ خواجہ حارث نے یہ موقف دیا ہے، وارنٹ دوبارہ جاری ہونے کا ایشو نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ 13 مارچ کو پیش ہوں ورنہ وارنٹ بحال ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کمپلینٹ دائر کر سکتا ہے۔ خواجہ حارث نے یہ ریسپانس کیا اور انہوں نے الیکشن کمیشن یا کسی افسر کو کمپلینٹ دائر کرنے کی اتھارٹی دی جا سکتی ہے، خواجہ حارث نے یہ کہا ہے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ جب کمپلینٹ دائر کرنے میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تو اس صورت میں وارنٹ جاری کرنے کی کارروائی بھی درست نہیں ہے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار طیب۔ جی سردار طیب، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا اور کبھی امکان ہے کہ فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسا حل نکالیں گے جس سے تصادم سے بچا جائے اور عدالتوں کی عزت و تکریم بھی برقرار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتا چلوں تو خواجہ حارث نے جب دلائل دی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آرڈر کی کاپی حاصل کر لی مگر اس میں ہمارے دلائل کا ذکر نہیں ہے۔ خواجہ حارث نے مزید کہا کہ کرمنل کیس ہے، لوگوں کی زندگی سے اسٹیک پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ درخواست گزار جہاں بھی جاتا ہے وہاں سے ضمانت بھی لے سکتا ہے۔ چیف جسٹس پر کہا کہ عام عدالتوں میں ہونا ایسا چاہیے تھا، لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے۔ یہ خواجہ حارث نے ریمارکس دیے ہیں، اپنے دلائل دیے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ اپنے موقف کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ عدالت پیش ہوں گے؟ عدالت کا خواجہ حارث سے استفسار سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں عدالت میں پیش ہوں گے، بیان الفی موجود ہے۔ اس پر پھر آگے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث کی وارنٹ گرفتاری ملتوی کرنے کی استدعا عدالت سے کی گئی ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پھر خواجہ حارث نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف جب اشتہاری ہوئے تو میں نے ان کی وکالت چھوڑ دی تھی۔ اس کے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ اگر عمران خان 18 کو پیش نہ ہوئے تو امید ہے کہ خواجہ حارث وکالت چھوڑ دیں گے۔ یہ بڑا دلچسپ مکالمہ سامنے آیا ہے جو کہ خواجہ حارث سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں تو اس عدالت میں جب چیف جسٹس نے کیس کی سماعت کی تو عدالت نے کہا تھا کہ 13 مارچ کو پیش ہوں ورنہ بحال ہو جائیں گا۔ خواجہ حارث نے اس پر کہا کہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کمپلینٹ دائر کر سکتا ہے، الیکشن کمیشن یا کسی افسر کو کمپلینٹ دائر کرنے کی اتھارٹی دی جا سکتی ہے۔ جب کمپلینٹ دائر کرنے میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تو اس پر انہوں نے کہا اسی صورت میں وارنٹ جاری کرنے کی کارروائی بھی درست نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کسی بھی کرمنل کیس میں سمن جاری ہو تو کیا عدالت پیش ہونا ضروری نہیں؟ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ چاہے وہ عدالتیں سب قابل احترام ہے اور عمران خان کا جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونا چاہیے، ان کو اپنے کیس کا جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے اور عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ برعکس انہوں نے کہا کہ ہم عدالتوں کی تکریم اور عزت کے لیے ہم فیصلہ جو ہے وہ اسی صورت کریں گے، فیصلہ کریں گے، لیکن ہم تو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے کہ چاہے ہم سے چھوٹی عدالتیں جو بھی ہیں لیکن ان کا فیصلہ جو ہے وہ ہم اس پر بڑا سوچ سمجھ کے کریں گے۔ اور جو لاہور کی اس وقت موجودہ صورتحال بنی ہے، عدالت نے کہا کہ اس کو بھی مد نظر رکھ کر جو یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ سردار طیب، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی منسوخی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی منسوخی پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ آپ کو یہاں پہ اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی وارنٹ گرفتاری کی منسوخی پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔